نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پچھلے بیان میں سنا کہ سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر مدینہ چھوڑ کر کوفہ روانہ ہونے کی اجازت طلب کر رہے تھے، اور اجازت ملنے کے بعد امام حسین نے اپنی بہن زینب سے کہا کہ اب سامان تیار کرو، اور اس کے بعد سیدہ زینب امام پاک کے ارشاد کی تعمیل کرنے ہی والی تھی کہ دیکھا تو بھائی حسین پھر باہر نکل رہے ہیں۔ بہن نے دوڑ کر بھائی کا دامن پکڑ لیا اور پوچھا، آقا حسین اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا، ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے اور سلام کرنے جا رہا ہوں، جس ماں نے مجھے بڑے پیار سے پالا، جس ماں کی آغوش میرے لیے راحت دل اور جان تھی، جس ماں کا دامن میرے لیے دامن رحمت تھا، جس ماں نے مجھے قرآن کی لوریاں دے کر سلایا، جس ماں نے مجھے آیات پڑھ کر جگایا، آج اس ماں کی تربت پر آخری سلام کرنے جا رہا ہوں۔ بہن نے عرض کی، بھائی میں بھی چلوں گی، میں بھی خاک تربت پر بوسہ دوں گی، میں بھی غلاف مزار کو آنکھوں پر ملوں گی، شاید پھر ماں کی قبر دیکھنی نصیب ہو یا نہ ہو۔ اور پھر دونوں بھائی بہن رات کی تاریکی میں اپنی ماں کی قبر پر پہنچے۔ جناب سیدہ سر کی طرف کھڑی ہو گئی اور حضرت امام حسین پاؤں کی طرف، بی بی زینب نے غلاف کو آنکھوں سے لگایا، شبیر نے سر پاؤں پر رکھ دیا، بہن قبر سے لپٹ گئی، بھائی تربت سے چمٹ گیا، بہن کی ہچکی بند گئی، بھائی کی چیخ نکل گئی۔ ماں کی قبر ہے، دونوں بھائی بہن ہیں، اس کے پالے ہیں، اس کے جائے ہیں، اس کی گود کھلائے ہیں۔ یہ آنکھوں سے اوجھل ہوتے تو ماں کا کلیجہ دھڑک جاتا، وہ سوتے یا جاگتے رہتی، وہ روتے یہ تڑپتی اٹھتی، پھر کون کہتا کہ اس ماں کا دل اپنے بچوں کو قبر پر دیکھ کر تہے خاک مضطرب نہ ہوگا، نہ تڑپے گا۔ حضرت شبیر نے تربت پاک پر منہ رکھ دیا اور عرض کی، اماں جان آپ کا بیٹا حسین آخری سلام عرض کرنے حاضر ہوا ہے۔ جس حسین کو آپ نے قرآن کی لوریاں سنائی، جس حسین کا جھولا جبریل نے جھلایا، آج اس حسین پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، آج ظالم لوگ اس حسین کے خون کے پیاسے ہیں۔ آپ کی قبر چھوٹ رہی ہے، مدینہ اوجھل ہو رہا ہے، نانا پاک کا روضہ دور ہو رہا ہے، مدینہ کی گلیاں چھوٹ رہی ہیں۔ اماں جان اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو بخش دینا، کوئی نافرمانی ہو گئی ہو درگزر کر دینا، اور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ پھر جی بھر کر روئے، آنسوؤں کے چند قطرے قبر پر بھی گرے تو قبر کو حرکت ہوئی، تہے خاک سے آواز ہوئی، میرا بیٹا حسین بس کرو، کہیں قبر پھٹ نہ جائے اور کفن پھاڑ کر مجھے باہر نہ آنا پڑے۔ بیٹا جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ کربلا کے حق و باطل کے خونی معرکے میں جب تم زخمی ہو کر گھوڑے کے زین سے گرو گے تو میری جھولی کھلی ہوگی۔ ماں تھی تڑپتی کیوں نہ، ممتا تھی مضطرب کیوں نہ ہوتی، اس کی یتیم بچی تربت سے لپٹی تھی، اس کا یتیم بیٹا قبر پر حاضر تھا۔ ماں کی قبر پر جانا ثواب، ماں کو دیکھنا حج اکبر، ماں کے قدموں میں جنت۔ ماں راضی تو جگ راضی، ماں راضی تو رب راضی، ماں ناراض تو نماز نہیں قبول ہوگی، نہ حج منظور ہوگا، نہ روزہ نہ زکوٰۃ کا کوئی فائدہ ہوگا۔ ماں کی قبر سے واپس ہوئے سیدہ عالم کو چونکہ امام عالی مقام کی طرف سے تیاری کرنے کا حکم مل چکا تھا، اس لیے وہ واپس گھر آتے ہی سامان تیار کرنے لگی، اور پھر سیدہ زینب نے سامان کی ایک چھوٹی سی گٹھری باندھی۔ اس گٹھری میں لال و جواہرات نہیں تھے، ریشمی چادریں نہیں تھی، سونے اور چاندی کے برتن نہیں تھے، اس گٹھری میں 2 سیر ستو تھے، مٹی کے 4 پیالے
پیالے تھے، پانی کا ایک مشکیزہ تھا، جو کی چند روٹیاں تھی، کھجور کا ایک مصلا تھا، ماں فاطمہ کی چادر تھی، بھائی حسین کا ایک ٹپکا تھا، باپ علی کی ایک تلوار تھی اور نانا مصطفیٰ کی ایک دستار تھی۔ صبح کے ستارے نے رات کی سیاہی کا پردہ چاک کیا اور مومن کی صدائے توحید و رسالت نے مدینہ والوں کو فجر کی نماز کے لیے بلایا۔ پھر سورج طلوع ہوا اور در و دیوار روشن ہو گئے، رات کا اندھیرا ختم ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو حضرت امام حسین کا مدینہ چھوڑ کر جانے کا اس وقت پتہ چلا جب کہ اونٹوں پر سامان لاد چکے تھے، کجاوے تیار ہو چکے تھے، ناموس رسالت کی پردہ دار بیویاں شکستہ سی عماریوں پر سوار ہو چکی تھی اور شہزادہ علی اکبر اونٹوں کی مہار پکڑ چکے تھے۔ مدینہ والوں نے اہل بیت کے اس مقدس اور نورانی قافلے کو مدینے سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا تو ایک کوہرام مچ گیا، ایک حشر برپا ہو گیا، ایک قیامت آ گئی۔ مدینہ کے مردوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں نے حضرت امام حسین کے قدم پکڑ لیے، بچوں نے آن و محمد کے ہاتھ تھامے، عورتیں بی بی زینب کی عماری سے لپٹ گئیں، جوانوں نے حضرت علی اکبر کے پاؤں پکڑے، بوڑھوں نے امام پاک کا دامن کھینچا، رستہ روکا گیا، درخواست کی گئی، واسطے دیے گئے، مگر چونکہ نواسۂ رسول کا فیصلہ اٹل تھا، نیت پکی تھی، حوصلہ بلند تھا، دل مضبوط تھا، اسی لیے نہ مردوں کی منتیں کام آئیں اور نہ ہی عورتوں کے واسطے کام آئے، نہ ہی بوڑھوں کی التجائیں قبول ہوئی، نہ بچوں کا رونا۔ فاطمہ کے لال کی بیمار بیٹی سغرا کو ابھی تک یہ یقین تھا کہ وہ بھی ساتھ جا رہی ہے، لیکن اسے اپنے بھائیوں سے بچھڑنے، پھوپھی زینب سے جدا ہونے، عون و محمد سے دور ہونے، ماں شہربانوں کی شفقت سے محرومی، باپ حضرت حسین کے سایہ عاطفت سے علیحدگی ہونے کا اس وقت پتہ چلا جب امام پاک نے اپنی بیمار بیٹی کو کلاوے میں لے کر روتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا، بیٹی تم بیمار ہو اس لیے تم مدینے میں ہی رہو۔ شفیق باپ کی زبان سے یہ سن کر سغرا بے ہوش ہو کر گر پڑی، ہوش آیا تو پھوپھی زینب کے دامن سے لپٹ گئی، کبھی ابا حسین کے پاؤں پکڑتی، کبھی قاسم و عباس کے آگے ہاتھ جوڑتی کہ قافلہ والوں مجھ بیمار کو بھی خدا کے لیے ساتھ لے جاؤ۔ وہ ماں کے دامن سے لپٹ کر روئی، باپ کے قدموں میں گر کر چلائی، بھائیوں کے پاؤں پکڑ کر کھینچی، مگر اس کا رونا کام نہ آیا، اس کی فریاد سود مند نہ ہو سکی اور پھر باپ کے قدموں سے لپٹ گئی، ہاتھ جوڑے، عرض کی بابا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں میرا کون ہے؟ میں کہاں جاؤں گی؟ کدھر دیکھوں گی؟ کسے پکاروں گی؟ ہائے ابا جان میں بیمار ہوں، دوا کون دے گا؟ دکھی ہوں، حال کون پوچھے گا؟ تڑپوں گی تو سہارا کون دے گا؟ روؤں گی تو چپ کون کرائے گا؟ خدا کے لیے مجھے یوں ویرانے میں چھوڑ کر نہ جاؤ، خدا کے لیے مجھے میرے بھائیوں سے جدا نہ کرو۔ بیٹی سغرا کی فریاد سن کر امام پاک کا جی بھر آیا، آنسو رک نہ سکے، دل قابو میں نہ رہا، بیٹی کو گلے لگایا، فرمایا بیٹی حوصلہ رکھو، صبر کرو، گھبراؤ نہیں، تمہیں خدا کے حوالے اور نانا مصطفیٰ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا بیٹی منزل دور ہے، رستہ دشوار ہے، گرمی سخت ہے، تمہیں بخار ہے، اس لیے تم یہیں رہو، 1 ماہ کے بعد علی اکبر آئے گا اور تمہیں لے جائے گا۔ سغرا نے عرض کی ابا جان کیا ہوا جو منزل دور ہے؟ کیا ہوا جو رستہ دشوار ہے؟ کیا ہوا جو مجھے بخار ہے؟ اور کیا ہوا جو سواری نہیں تو نہ صحیح ابا جان مجھے سواری کی ضرورت نہیں، جس گھوڑے پر میرا بھائی اصغر سوار ہوگا اس گھوڑے کے آگے آگے دوڑتی چلی جاؤں گی، تجھ سے کوئی سواری نہ لوں گی، کربلا تک میں پیدل چلوں گی۔
अपना दुख ना बताऊंगी तुझको, राह में ना सताऊंगी तुझको। जब कभी दिल घबराएगा मेरा, देख लूंगी मैं असगर का चेहरा। खाली झोली झुलाऊंगी किसको, लोरियां देकर सुलाऊंगी किसको। मेरी उम्मीद ना तोड़ो बाबा, ना अकेली मुझे छोड़ो बाबा। मुझे साथ ले चलो, मुझे सवारी की जरूरत नहीं। गरम लू के थपेड़े कबूल हैं, भूख और प्यास मंजूर है। पहाड़ों से टकरा जाऊंगी, नदियां चीर लूंगी, मगर खुदा का वास्ता मुझे छोड़ कर ना जाओ। बेटी समझ के ना सही, काफिले की खादमा समझ कर ही ले चलो। मैं रास्ते में किसी को सताऊंगी नहीं, हर किस्म का हुक्म मानूंगी, मुझे भी साथ ले चलो। और जब सुगरा ने देखा कि बाप किसी सूरत भी साथ ले जाने को राजी नहीं होता, तो बीमार बच्ची ने हसरत भरी निगाहों से भाई अली अकबर की तरफ देखा। शहजादा समझ गया कि बहन क्या कहना चाहती है। अली अकबर ने अर्ज की, अब्बा जान, अगर आज आपकी बहन ज़ैनब आपके साथ जा सकती है तो मेरी बहन सुगरा मेरे साथ क्यों नहीं जा सकती। सैयदा के लाल ने पुरसोज आह भरी और फरमाया, बेटा अली अकबर, तूने ठीक कहा, मगर मुझे फिक्र है कि तुम्हारी सुगरा करबला का खूनी मंजर देखकर डर जाएगी। मेरी बहन ज़ैनब को तो करबला के मैदान में तुम्हारी लाशों का पहरा देना है। और फिर तमाम ने बीबी सुगरा को प्यार किया, गले लगाया, सर मुंह चूमा, और फिर काफिले में एक हश्र बर्पा हो गया। हर एक ने जी भर कर रोया, और फिर उसके साथ जमीन वाले भी रोए, आसमान वाले भी रोए, फरिश्ते भी रोए, अर्श वाली हूरें भी रोई, जन्नत के रिजवान भी रोए। और रोते भी क्यों ना, बाप हुसैन अपनी बीमार बच्ची से हमेशा के लिए रुखसत हो रहा था। माँ शहरबानो अपनी लख्ते जिगर को छोड़ कर जा रही थी। भाई अली अकबर अपनी प्यारी बहन से हमेशा के लिए जुदा हो रहा था। और मोहम्मद, कासिम और अब्बास हमेशा के लिए बिछड़ रहे थे। इमाम पाक ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और फिर बारगाह रब्बुल इज्जत में हाथ उठाकर दुआ की, या रब यतीम व बेकसो तन्हा की खैर हो, या रब यतीम व बेकसो तन्हा की खैर हो। मैं जा रहा हूँ और मेरी सुगरा की खैर हो। और फिर आखिरी बार मदीने की दरो दीवार को देखा, गुंबद खजरा की तरफ निगाह उठाई और ये कहते हुए काफिले को कूच का हुक्म दिया, ऐ बागबाने गुलशने तौहीद अलविदा, मैं जा रहा हूँ तेरी बहारों को छोड़कर। और फिर अहले बैत अतहार का ये मुकद्दस काफिला आहिस्ता आहिस्ता रवाना हो गया। और जब तक काफिला और फिर काफिला की धूल बीबी सुगरा की नजर में आती रही, वो दरवाजे पर खड़ी देखती रही और रोती रही। दुनिया वालों देखो और गौर से देखो, चश्मे जाहिर से नहीं दिल की आंखों से देखो, और निगाहों से तासुब के पर्दे उठाकर देखो कि मदीना छोड़कर कौन जा रहा है। हुसैन इब्ने अली नहीं, सिर्फ हुसैन ही नहीं, बल्कि ये मदीना की रूह जा रही है, मदीना की जान जा रही है, मदीना की रौनक जा रही है, मदीना की दौलत जा रही है, मदीना की बरकत जा रही है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस्लाम का दिल जा रहा है, दीन का बाजू जा रहा है, नातिक़े कुरान जा रहा है, अमन और सलामती का फरिश्ता जा रहा है। बकौल ख्वाजा अजमेरी के हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन जा रहा है। अलगर्ज अहले बैत का ये काफिला मदीना मुनव्वरा से निकलकर मक्का मुकर्रमा पहुंचा, मरकज़े हुस्न जमाल से निकलकर मंबाए जाहो जलाल पहुंचा, दयारे मुस्तफ़ा को छोड़कर खानाए खुदा में आ गया और कूचाए साहिब लौलाक से जुदा होकर अल्लाह के हरम पाक में दाखिल हो गया। मगर पीछे अकेली रह जाने वाली बीमार सुगरा को ना चैन था, ना करार, ना सब्र था, ना सुकून। वो हर वक्त उदास रहती, ना दिन को आराम करती, ना रात को सोती, दिल बेताब हो जाता तो नाना मुस्तफ़ा के रोजे की दीवारों से लिपट कर रो लेती। न कोई सहारा था, न कोई आसरा था, न कोई हमदर्द था, न कोई खैर खाह था। सुबह होती तो टूटे हुए हुजरे के दरवाजे पर आकर बैठ जाती और हर आने जाने वाले से पूछती, वल्लाह ऐ अल्लाह के बंदो,
کوئی تو مجھے میرے باپ کا پتہ بتاؤ، میری ماں کی خبر دو، میرے بھائیوں کا حال سناؤ۔ لوگ آتے اور گزر جاتے، کوئی بھی صغرا کی باپ کا پتہ نہ بتاتا، کوئی بھی صغرا کے بھائیوں کی خبر نہ دیتا۔ شام ہوتی تو مایوس ہو کر اور تصویر غم و حسرت بن کر اسی مقام کے اندر چلی جاتی جس مقام پر اس کے بھائی علی اکبر نے اس کو آخری بار گلے لگایا تھا۔ بھائی کے پاؤں کو چومتی، اس جگہ پر لیٹتی، آہیں بھرتی اور نالہ و فریاد کرتی۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران امام پاک کو کوفہ والوں کے بہت سارے خط اور قاصد آ چکے تھے کہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کو کوفہ میں فوراً تشریف لے آنا چاہیے، ہماری قیادت و سیادت قبول فرمائیں اور ہمیں یزید کے فسق و فجور اور اس کی غیر اسلامی حکومت سے ہمیں نجات دلائیں۔ کوفہ والوں کی اس عقیدت و محبت کو دیکھتے ہوئے امام حسین حضرت مسلم کو وہاں بھیج چکے تھے۔ پھر حضرت مسلم نے کوفہ والوں کا جوش و خروش اور ان کی عقیدت و ارادت دیکھ کر امام عالی مقام کو خط لکھ دیا تھا کہ کوفہ والے واقعی ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں اور یزید کے فسق و فجور سے وہ پناہ مانگتے ہیں، اس لیے آپ فوراً تشریف لے آئیں۔ لیکن پھر وہی کوفہ والے جنہوں نے یزید کے خلاف اپنی جانیں قربان کرنے کا وعدہ کیا تھا، ابن زیاد کے ظلم و ستم اور یزید کے قہر و غضب کے خوف سے رات کو حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے دن کو انہی کے خون کے پیاسے ہو گئے اور حضرت مسلم اور آپ کے دونوں یتیم بچوں کو شہید کر دیا۔ یہ عجیب اتفاق سمجھیں کہ امام مسلم کی شہادت کے بعد ہی حضرت امام حسین مکہ سے کوفہ کی اور روانہ ہوتے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ العزیز اللہ نے توفیق دی تو پھر میدان کربلا کا خونی منظر اور داستان کربلا میں آپ کو بیان کروں گی اور آپ کے اندر میں یہ چاہوں گی کہ وہ جذبہ پیدا ہو سکے جو امام حسین نے دین کی حفاظت کے لیے اپنے اندر پیدا کیا، جو امام حسین نے دین کی حفاظت کے لیے کرب و بلا میں اپنے جوان اور اپنے بچوں کی شہادت دے دی اور پھر اخیر میں اپنی بھی شہادت دے دی اور دین اسلام کا نام ہمیشہ کے لیے روشن کیا۔ ڈوب کر ایک ستارے نے سبق ہم کو دیا، ڈوب کر ایک ستارے نے سبق ہم کو دیا، راہ کی روشنی بن جاؤ زمانے کے لیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔